پاس میں بہت سارے استفتاء آئے جس میں طلاق کے فتوے بہت زیادہ تھے، ہے نا. اور بھی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بیٹھے، ان کے یہاں جامعہ عربیہ میں بھی طلاق کے آتے رہتے ہیں فتوے، دیگر اور بھی، ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نکاح کرنے جاتے ہیں تو اتنے جلدی بس جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ منڈپ میں جا کے بالکل جاؤ لاؤ نکاح پڑھا دو. ارے تاریخ نکلتی ہے، بات چیت پکی ہوتی ہے، دعوتیں چلتی ہے، منگنی ہوتی ہے، عیدیاں جاتی ہے، کئی اس کے بعد اطمینان سے پھر نکاح ہوتا ہے. پھر نکاح میں مولانا صاحب کا انتظار ہوتا ہے، پورا رجسٹر بھرتا ہے، پھر گواہ منتخب کرتے، اور گواہ بھی کسی کو بھی آڑے ٹیڑھے، ہے نا، وہابڑے دیوبندی کسی کو بھی بنا دے رہے ہیں، چکنے چوپڑے داڑھی نہیں ہے وہ گواہ بن جا رہے ہیں. گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ ارے گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی داڑھی منڈا کہہ دے میں نے عید کا چاند دیکھا تو مانتے ہیں؟ اگر وہی کھڑا ہو کے عدالت میں قاضی صاحب کے سامنے کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا نکاح ہوا، تو قاضی صاحب مانیں گے نہیں، بیٹا تیری داڑھی نہیں ہے، تو گواہی دینے آیا. تو شادی میں رشتہ داری دیکھ کر گواہ مت بناؤ. سنی صحیح العقیدہ متشرع داڑھی والا نمازی جو اعلانیہ گناہ سے بچتا ہو اسے گواہ بنانا چاہیے نکاح میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور وکیل بھی سنی صحیح العقیدہ ہو. جب میرے پاس کوئی نکاح کے لیے آتا ہے تو میں پہلے دونوں پارٹی کی انکوائری کرتا ہوں، اور ایک بھی ذرا سا کھوکھلا اور پلپلا نظر آیا تو بالکل سیدھے، ہے نا، ریجیکٹ معاملہ. اور خود منتخب کرتا ہوں کہ انہیں گواہ بناؤ، انہیں وکیل بناؤ. سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو جب شادی کا موقع ہوتا ہے کتنا چھان بین کے اور کتنا ٹٹول کے رشتہ کرتے ہیں، اور پھر نکاح کتنے اہتمام اور احتیاط سے ہوتا ہے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ طلاق سوچ سمجھ کے کیوں نہیں دیتے؟ پھر طلاق میں اتنا ماحول کو کیوں نہیں کھنگالتے؟ گواہوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ علماء سے کیوں نہیں پوچھتے کہ حضرات طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، طلاق کس طرح سے دینا چاہیے؟ آج ہم نے جو مذاق بنا کے رکھا ہے، حکومت نے اس کے اوپر قانون بنا دیا کہ طلاق نہیں مانی جائے گی. میں نے کہا بڑا عجب قانون بنا، طلاق بھی نہیں مان رہے اور سزا بھی دے رہے ہیں. 5 سال کی سزا اگر 3 طلاق دے دیا، اور جب سزا دے رہے ہو 5 سال کی تو طلاق مانو، اور طلاق نہیں مان رہے ہو تو پھر سزا کس بات کی؟ جب جرم ہی نہیں ہوا تو سزا کیوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ طلاق کا سب سے بہترین طریقہ طلاق احسن جسے کہتے ہیں، طلاق احسن، ہے نا. ایک طلاق دے، 3 طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. غور سے سن لو یہ مسئلہ، آپ کے لیے نہیں بول رہا ہوں، ٹرائی مت کر لینا گھر جا کے، آزما مت لینا گھر میں، ہے نا، اللہ بچائے. طلاق جو ہے نا، مباح چیزوں میں سب سے ناپسند ہے اللہ کو. مباح چیزیں اللہ کو پسند ہے لیکن طلاق ناپسند ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مسئلہ نا، اس سے زندگیاں بچ جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں حلالی کی نوبت نہیں آتی ہے. جو طلاق کا میں مسئلہ بتا رہا ہوں اس میں حلالی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. اگر کوئی طلاق انبن ہو گئی، بات بنی نہیں رہی ہے، معاملہ طے نہیں ہو رہا، لڑکی بھی رہنا نہیں چاہتی ہے، لڑکا بھی رکھنا نہیں چاہتا ہے، تو پھر صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے اور چھوڑ دے. اگر اس بیچ صلح ہو جائے، معاملہ بن جائے، ہے نا، پہلے ہی طہر میں، تو عدت کے اندر ہی 3 حیض کے اندر اگر بات بن جائے تو اسے لوٹا لے. نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک طلاق دینے کے بعد واپس لانے میں نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اور اگر اس نے نہیں لوٹایا اور عدت گزر گئی، عدت کیا ہے؟ حائضہ عورت کی عدت 3 حیض، ہے نا. اور حاملہ عورت اگر بچے سے پیٹ سے ہے تو اس کی عدت ہے وضع حمل، جب تک بچہ نہ ہو، ہے نا، وہ عدت میں ہے. اور اگر بوڑھی عورت ہے جس کا حیض نہیں آتا، یا نابالغ بچی ہے جس کا حیض نہیں آتا، تو اس کی عدت 3 مہینے، 3 حیض عدت ہے. اگر ایک طلاق دیا اور 3 مہینے کے اندر نہیں لوٹایا تو پھر عورت خود بخود عدت کے بعد نکاح سے نکل گئی، ایٹومیٹک نکاح سے نکل گئی. اب آپ کو دوبارہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ عورت آزاد ہے، اب چاہے تو کہیں پہ بھی شادی کر لے، اور اگر اپنے اسی شوہر کی طرف آنا چاہتی ہے تو پھر اسے حلالے کی ضرورت نہیں ہے.
بلکہ نئے مہر کے ساتھ اسی شوہر سے نکاح کر لیا۔ ارے سبحان اللہ بولو نا۔ اتنا بہترین اور اچھا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب کہیں کوئی خبر مل جائے کوئی طلاق دینے والا ہے تو پہلے ہاتھ پکڑ لینا، رک 3 مت دے، میں بتا رہا ہوں تجھے مسئلہ، بتا سکتے ہیں نا؟ ہاں، پہلے تو طلاق کی طرف بالکل نہ جائیں، لیکن یہ طلاق کا احسن طریقہ ہے کہ ایک ہی طلاق دے، نہ 2 طلاق کی ضرورت، نہ 3 طلاق کی ضرورت۔ ایک ہی طلاق سے جب کام ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے 3 طلاق دینے کی؟ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں طلاق کے مسئلے جانتے ہی نہیں اور سوچتے ہیں کہ 3 دے گا تبھی ٹوٹے گا۔ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے 3 طلاق دے گا تبھی عورت نکاح سے نکلے گی، بالکل غلط، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ 3 طلاق دے گا تبھی نکاح سے نکلے گی، ایسا نہیں ہے۔ 1 طلاق دیا، عدت گزر گئی، تب بھی عورت نکاح سے نکل گئی۔ 3 طلاق میں نقصان یہ ہے کہ وہ دوبارہ آپ اسے کبھی لوٹا نہیں سکتے، اس لیے یہ مسئلہ ذہن نشین کرے۔